اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ تمام سب خیریت سے ہوں گے۔ لوگوں دیکھ کے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گندم کی قیمت فروخت جو آج کل اسٹیٹس چل رہا ہے کہ حکومت نے سمری کیا بھیجی ہے، حکومت آگے ریٹ نیو کیا بنا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگے گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے، تو ایسے موسم میں آگے سبھی کو یہی ہوتی ہے کہ ریٹ اچھا آ جائے۔ ذمہ دار کہتے ہیں ریٹ اچھا آ جائے تاکہ ہماری جو ایکسپینسز ہوئے ہیں، اخراجات ہوئے ہیں، وہ مکمل ہو جائے، کوئی بچت آ جائے تاکہ گھر کا سرکٹ چل جائے۔ اسی طرح جو مزدور لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ کم آ جائے تاکہ ہمارا بجٹ جتنا ہے اسی میں ہی حل ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کی لیے خوراک جو ہے سالانہ مہیا کر لیں، اور جو دوسرے اخراجات ہیں گندم خریدنے کے بعد کوئی بچت ہو جائے تو ہم اس کو بھی پورا کر لیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو کچھ آج پچھلے 2-3 دنوں سے سمری گئی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس، تو اس سے پہلے بھی ہر کٹائی کے قریب جاتی ہے سمریاں، پچھلے ریٹ دیکھے جاتے ہیں اور ہسٹری دیکھی جاتی ہے اور گودام میں پڑے اسٹاک کو دیکھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آج کا جو ہے نا ہمارا ریٹ جو چل رہا ہے، ٹوڈے دا اولڈ ویٹ ریٹ ان پاکستان از 4,000 to 4,700 rupees per 40 kg and new wheat rate in Pakistan in 3,800 to 40,000, almost 100 Rs per kg. Wheat price in Pakistan, the government of Pakistan recommended minimum spot price of wheat in 3,800 rupees per 40 kg. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو ریٹ چل رہا ہے وہ ایک من کا 3,800 سے 4,000 ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، یعنی کہ 5 صوبوں میں بھی یہی ریٹ چل رہا ہے اور پنجاب کے ہر شہر میں یہی ریٹ چل رہا ہے۔ لیکن جو مسئلہ بنا ہے وہ نئے آنے والی سمری کا بنا ہے، جس میں ہماری جو کچھ لوگ ہیں غلط معلومات دے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان جو ہے نا مسئلہ بنا رہے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت نے صرف کسان کو ہی نہیں دیکھنا ہوتا، اس نے اس غریب مزدور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت نے سبھی لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو اے عمر تیرا گریبان پکڑا جائے گا۔ اگر ہماری بھی حکومتیں ایسی سوچیں تو ان کو ایک مزدور کیا ایک بھیک مانگنے والے بھکاری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بیچارہ بھیک مانگنے میں مجبور ہے، جبکہ باقی لوگ اپنا بزنس اپنی پے ہولڈر ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہے۔ اس غریب مزدور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جس کے 4 بچے اور بیوی ہے، اس کی آمدن۔ ہاں جی، اس بات پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی گندم کا ریٹ آ گیا 4,000 آ گیا 2,800 آ گیا، دیکھو آج کی جو سمری ہے جہاں سے گورنمنٹ اور کسانوں کے درمیان مسئلہ آ رہا ہے، اصل میں ہوا کیا ہے، یہ جو نیو بجٹ کی سمری آئی ہے نا، اس میں گندم کا ریٹ اس نے 7,000 روپے 100 کلو کا سمری بھیجی ہے، جو بنتی ہے 2,800 روپے۔ 2,800 روپے کی اس نے سمری بھیجی ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے منظور تو نہیں نا کی، وہ تو پڑی ہوئی ہے ادھر۔ لیکن ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا، عوام کے دل میں یہ خوف ڈال دیا کہ 2,800 بس ریٹ ہو گیا، تو جو لوگ کسان لوگ ہیں وہ حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بھئی اللہ کے بندو، ابھی تک تو فائنل ہی نہیں ہوئی، ابھی پڑی ہے، اس پہ زور و خوض ہونی ہے، غور و فکر ہونی ہے، اس کے بعد اس کے فائنل اقدامات ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہر بندے کو نظر آ گیا جی، وہ 2,800 کی سمری چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ کتنے سالوں سے مزدور کی تنخواہ 32,000 ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو ذہین آدمی آیا تھا نا لاسٹ ٹائم، اس وقت کی جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ 32,000 ہے، تو وہ اس وقت سے لے کے اب تک وہ 32,000 پہ گزارا کر رہا ہے۔ کسی ذمہ دار نے، کسی بزنس مین نے یہ نہیں کہا کہ اس کی 32,000 سے 50,000 کر دو، بھئی نہیں چل رہا کام۔
اگر کسی نے ٹی وی نیوز پہ آ کے کہہ بھی دیا تو اس نے انتظامیہ کو عدلیہ کو استعمال ہی نہیں کیا کہ ان لوگوں کی برابر کی جائے. یعنی کہ اگر پاکستان کے ایک اضلاع میں بتی چل رہی ہے نا تو تمام اضلاع میں 32 ہونی چاہیے. ایک سڑک پہ ہی 10 فیکٹریاں ہیں 20 فیکٹریاں، ایک 32 دے رہی ہے، دوسری 16 دے رہی ہے، کوئی 25 دے رہی ہے، کوئی 22 دے رہی ہے. مجھے بتاؤ کہ جب مزدور کی بات آتی ہے تو کوئی آدمی یہ نہیں جانتا کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، اس کو برابر کیسے کرنا ہے، اس کے بھی اخراجات ہیں. ہم اسی طرف لوٹتا ہوں. 4 بچے اور بیوی ہے اور اس کی آمدن 32,000 ہے، جو کہ ایک دن کا یومیہ بنتا ہے 1,066 روپے. اس میں ہی اس نے آٹا، گھی، دال، نمک، مرچ، بچوں کی تعلیم، کپڑے، جوتے بھی مہیا کرنے ہیں، جبکہ عید بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے کرنے. اب مجھے بتاؤ 1,066 روپے میں وہ کیا کرے گا؟ آٹا کتنے کا ہے؟ اسی حساب سے ایک جو ہے نا 100 روپے کلو گندم بنتی ہے، 150 روپے 130 روپے آٹا مل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو گھی جو ہے وہ کتنا ہے؟ 400 کا ہے. سادہ سے سادہ ہنڈی دوسرا کسان لے لو، کوئی اور سستی لوکل کمپنی کا لے لو نا، وہ 400 کا ہے. صوفی لے لو، بناسپتی لے لو، وہ 700-800 روپے میں ہے. تو دال لے لو، دال کون سا سستی ہے؟ نمک، مرچ، بچوں کی تعلیم کے اخراجات کیا ہیں؟ کوئی نہیں پتہ. تو اتنے اخراجات ہیں تعلیم کے کہ اگر گنوانے پہ آئیں تو دن گزر جائے. کپڑے ہیں، جس بچے نے اسکول جانا اسے یونیفارم بھی چاہیے، اچھے جوتے بھی چاہیے. اس کے بعد اس نے گھر آ کے جو ہے اس کے لیے بھی اسے کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے. کیا مزدور آدمی کرے گا؟ کوشش نہیں کر سکتا. اس پر نہ کسی ذمہ دار نے بات کی ہے اور نہ ہی کسی بزنس مین نے بات کی ہے کہ حکومت نے اس تنخواہ کو نہیں بڑھایا. غریب کی زندگی بسر کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے؟ عید بھی آ گئی ہے. جن لوگوں کو آج نہیں حکومت کے ریٹ کا پتہ چلا ہے اس کو پچھلی حکومت بھی چیک کرنی چاہیے تھی کہ نگران حکومت بھی چیک کس نے تنخواہ کو یقینی بنایا. نہیں بھائی، کوئی چیک بیلنس نہیں تھا. گندم 8,000 روپے من فروخت کی ہے. قسمیہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں نے کیا کیا پچھلی حکومت میں. بھائی میری بات سنو، ایگریکلچر آف پاکستان 60% ہے، چائنا 32% ہے، امیر کاشتکاری کرتا ہے، لیکن ہمارے سر آمد و رفت کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی جناب میں بند کر رہا ہوں. امیر کاشتکاری کرنے کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ برآمدات کر رہا ہے. تو ہم 60% ہو کے بھی امپورٹ کر رہے ہیں گندم کو. مجھے یہ بتاؤ کہ گندم امپورٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نیگلیجنسی آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے، ہوگی گورنمنٹ کی تو نیگلیجنسی جتنی ہونی تھی ہوگی، لیکن ہمارے ذمہ داروں نے جو فائدے اٹھائے ہیں، گندم میں اسٹاک کی ہیں، پولیس کو پیسہ دیا دے کے اسٹاکوں میں رکھی ہے، رکھ کے اس کے ریٹ بڑھائے ہیں. 8,000 روپے من وکی ہے. جا کے آٹے کا ریٹ چیک کرو، مزدور کیا کھائے گا. ٹھیک ہے، اس پہ نہ کسی بندے نے آج تک یوٹیوب پہ بنائی ہے ویڈیو، نہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کو صرف یہ نظر آیا، ابھی اس نے فائنل نہیں کی کہ سمری 250 روپے مان کی چلی گئی. میں تو کہتا ہوں اللہ کے بندے 250 میں مان چلی جائے نا سمری تو اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی ذمہ دار کو بچت ہے. مجھے یہ وہ ذمہ دار نے کیا بزنس کرنا ہے جو 1-2 ایکڑ کی کر رہا ہے ذمہ دار ہے. وہ ذمہ دار ہے. ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو ایک مربع سے کم زیادہ ذمہ دار کر رہا ہو، جس کی ایک مربع سے زیادہ گندم کاشت کی ہو، وہ ذمہ دار کہلاتا ہے. اس ذمہ دار کو تو فرق ہی نہیں پڑے گا جس کی ہے. اچھا، اس کی میں نے کوئی نکالی ہے ریشو، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 250 میں بھی انہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن حکومت سے بھی یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ بھی کوئی چیک بیلنس رکھیں کہ مزدور کہاں جا رہا ہے، ذمہ دار کہاں جا رہا ہے، بزنس مین کہاں جا رہا ہے اور ملک کہاں جا رہا ہے. اچھا جی، 8,000 روپے من فروخت کی ہے کسی حکومت. جب ضلع بندی ہوئی ہے پتہ ہے آپ کو، جب ضلع بندی ہوئی ہے تو ایک ضلع سے اٹھا کے گندم دوسرے ضلع میں لے جانے سے منع کی تو حکومت نے اپنی انتظامیہ کو، اپنی پولیس کو بھیجا کہ ان کو روکے. اچھا، پولیس کو بجائے روکنے کی پولیس نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ 10,000 روپے گڈی لے کے گڈی ضلع وطن ہو رہی ہے، 10,000 روپے لے کے جا رہی ہے گڈی. 10,000 روپے ہر گڈی پیچھے حکومت کیا ان لوگوں کو بھیجے گی؟ وہی 10,000 روپے لے کے گاڑی کو آگے بھیج رہے ہیں. جس ضلع بندی روکی تھی گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، اس میں ذہین آدمی کی گورنمنٹ بھی تھی، اس میں نگران بھی تھی، اس میں پی ڈی ایم بھی تھی. ساری حکومتوں کو بلیم کر رہا ہوں، ایک کو نہیں کر رہا.
میری انتہائی حدوں سے گزارش ہے حکومتوں سے کہ وہ چیک بیلنس رکھیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں گندم کے اوپر خرچ کیا آ رہا ہے، اس کے بعد اس کا ریٹ کیا آ رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ لاس کہاں ہے۔ کچھ لوگوں نے اتنا رلا دیا ہے جی لاس ہو گیا، گندم پہ لاس ہو گیا، کوئی لاس نہیں ہوا۔ اب رہی گندم کے خرچ، دیکھیں جائیں زمین کی بہائی جو ہے وہ 6,000 روپے، پانی بھی 6,000 کی لگتا ہے۔ 100 دن کی تو یہ فصل ہوتی ہے، یہ کون سا 1000 دن کی فصل ہے، 100 دن کی فصل ہے، اس میں 6,000 کی اس کی بہائی ہوگی، 6,000 کی اس کی پانی ہوگا، 30,000 کی کھادیں۔ ہاں میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کھادیں جو ہیں ان کو سستا رکھیں تاکہ زمیندار جو ہے اس سے ہیلپ لے کے اپنی پیداوار اچھی کرے۔ کٹائی جو ہے وہ بھی 4-5 من لیتے ہیں وہ ایکڑ کی، لیکن وہ ہارویسٹنگ سے کٹوائی جاتی ہے، وہ اس سے بھی سستی پڑتی ہے۔ لیکن میں ہاتھوں والی کٹائی کی بات کروں گا، وہ 20,000 روپے خرچہ آئے گا۔ ٹھیکہ جو ہے آج کا 70-80 ہزار روپے پہلی کا ریٹ چل رہا ہے، تو 100 دن کی جو ہے نا ٹھیکہ وہ 35,000 نہیں بنتا ہے، لیکن میں نے بنا دیا ہے 35,000 میں نے ڈالے، ٹوٹل بنتا ہے 97,000 روپے اس کا ریٹ۔ تو آج جو ریٹ پہ بک رہی ہے فروخت، موجودہ ریٹ پہ 4,000 روپے من بک رہی ہے گورنمنٹ کے حساب سے، لیکن نیچے نہیں بک رہی، نیچے بہت مہنگی بک رہی ہے۔ ایک جو سادہ ایکڑ ہے اس کی پیداوار ہے 50 من، تو 4,000 کو ضرب دو 50 من سے تو کتنے کی ہوگی، 2 لاکھ کی۔ تو 600 کی من توڑی چل رہی ہے، توڑی بوسا جسے بولتے ہیں، وہ 50 کے ساتھ ضرب دو 600 کو تو کتنی بن گئی، 30,000 کی، 2,30,000 نکالو اس میں سے ایکسپینس 97، کتنی بچت آ رہی ہے، 1,33,000 روپے بچت آ رہی ہے 100 دن کی۔ ٹھیک ہے، تو مزدور سے اوپر گیا کہ نہ گیا کام؟ تو بھائی گورنمنٹ نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی دونوں چیزوں کو لے کے آپ بھی سوچ کے انالائز کر کے پھر آگے کام چلایا کریں۔ تو میری گزارش ہے کہ میں جو ریٹ بتانے چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس پہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کہ سمری گئی ہے میرے بھائی، صرف سمری گئی ہے 7,000 پر 100 کلو گرام۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا 1 من کا ریٹ بنتا ہے 250، لیکن ابھی تک اس پہ سائن نہیں ہوئے، جب سائن ہوں گے پھر پتہ چلے گا تو اس کے بعد کیا ریٹ آتا ہے، کیونکہ وقت حکومت نے اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہی اس پہ سائن کرنے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اچھے ریٹ آئیں گے، زمیندار اور کسان اور مزدور اور حکومت تمام ایک ہی ملک کے لوگ ہیں، ہمیں سب نے مل کے ہی اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جی وہ بات نہ کیا کرو بیوی میری ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے، نہیں بھائی، پاکستان بھی میرا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان بھی میرا ہے، حکومت بھی میری ہے، زمیندار بھی میرا ہے، کسان بھی میرا ہے، مزدور بھی میرا ہے۔ جب اس پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام لوگوں کو میں نے ہر چیز بتانے کی کوشش کی ہے، دونوں ہی سائڈوں کو کلیئر کیا ہے تاکہ کسی بندے کو مجھ سے کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر میری کوئی بات بھی آپ کو بری لگی ہے تو مجھے رائے میں کمنٹس کریں، میں اس کو بہتر کروں گا۔ اور مزید اپڈیٹ کے لیے اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بنڈل آف تھینکس فار دس فیور۔ السلام علیکم۔